تباہی ہو گئی عام آدمی کی. کباڑا نکل گیا. کباڑا تو چھوٹا لفظ ہے, تباہی کہیں, مکمل طور پر تباہی ہو گئی ہے. ہر چیز ایک عام آدمی کی سکت سے باہر نکلتی جا رہی ہے. اس حکومت کو جو اس وقت ہے, یا اگر یہ الیکٹ ہو کے دوبارہ آتے ہیں تو جو چیز لے کے بیٹھے گی وہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کہ اگر الیکشن ہو جائے گا, ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی جس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ اب زیادہ عرصے کے لیے, یعنی 5 سال کے لیے حکومت بن جائے گی. یہ بتائیں کہ آپ کو کس لحاظ سے یہ حکومت سٹیبل نہیں دکھائی دیتی؟ کیا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کر رہی ہے؟ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آنے والا ہے؟ کیسے لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ سٹیبل؟ ابھی تو مہنگائی ہے جو اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی تو دیکھیں, مہنگائی تو ایک فیکٹ آف لائف ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. کسی میں گٹس نہیں ہونے چاہیے کہ وہ میرے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی تو ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے اور میں پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب, آپ نے ایک وائٹ پیپر شائع کر دیا کہ یہ ان کے قصور ہیں, بالکل ٹھیک. ایک بلیک پیپر بھی شائع کر دیں کہ یہ ہمارا پلان ہے, ہم اس طرح سے اس کو ٹھیک کر لیں گے. وہی تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر میں زبان نہیں آپ کی یہ بات کہ آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی, کیسے مان لوں؟ ادھر کی بات کرنی ہے نہ ادھر کی بات کرنی ہے, میں نے عوام کی بات کرنی ہے. وہی سوال کریں, قصور کسی کا بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کس کا قصور ہے. ہم نے صبح کیا کھانے میں کھانا ہے, تو کیا عوام بیسک نیسیسٹیز بھائی میرے کھانے کے لالے پڑے میں ہیں. خان صاحب کی ریٹرک کے علاوہ مجھے بتائیں نا, کدھر ہے الیکشن کا مطالبہ؟ کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں الیکشن کرتے ہوئے؟ صرف ایک شخص کی خواہش کے اوپر, چونکہ وہ حکومت سے باہر ہے, لہٰذا الیکشن کرا دیں. بھائی صاحب ابھی الیکشن کی بھی بات نہیں ہوئی. بات یہ ہو رہی ہے کہ عوام کی پہنچ سے ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ باہر نکلتی چلی جا رہی ہیں, اور آگے بھی حالات کوئی بہتر نہیں ہونے والے. یہ حکومت اگر بیٹھی بھی ہے تو اس کے پاس بھی ہمیں انفارچونیٹلی کوئی پلان نظر نہیں آیا. ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا. اب جو ڈیفیسٹ تھا وہ عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے. بجلی بھی بڑھے گی, گیس بھی بڑھے گی, سب یوٹیلیٹیز بڑھیں گی, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ میں تو یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اگر یہ بیٹھے ہیں تو کوئی پلان دے دیں. جو آپ عوام ان کے ساتھ آ جائیں گے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے جو بات کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ یہ ٹھیک کر لیں گے. آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. میری بات کا جواب دینا کہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ الیکشن کراؤ, ہم ٹھیک کر دیں گے. میں تو دونوں سے پوچھ رہی ہوں نا, ادھر کیا پلان ہے اور ادھر کیا پلان ہے, دونوں بتائیں نا. عوام دوسرے کا تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں پوچھ رہی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے عوام کنسیڈر کریں. عوام کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو بھی بیڑا غرق کیا ہے, لیکن ہمارا ہی سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے, اور ہماری پہنچ سے وہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ بھی نکلتی چلی جا رہی ہے. اب دونوں میں سے کوئی پلان دے دیں. عوام تو میرے خیال میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ روٹی مانگ رہے ہیں, الیکشن نہیں مانگ رہے. بی بی آپ میری بات سمجھنے ہاں جی, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. اگر روٹی نون لیگ دے دے گی تو عوام وہاں کھڑے ہو جائیں گے جا کے. نون لیگ روٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جو الیکشن مانگ رہے ہیں ان کے پاس بھی روٹی دینے کا کوئی پلان نہیں ہے. ہاں وہ تو نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس بھی پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے. عوام یہی تو کہہ رہے ہیں. لہٰذا جو بھی گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ عوام کے یہ مسائل ختم کرے. فخاری صاحب, لیکن انفارچونیٹ قسم کی بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ساغ ڈار صاحب نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلیں گے, پھر وہاں سے جی آ جاتی کہ آئی ایم ایف سے نہیں نکلا جا سکتا کیونکہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں ہمیں اس طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو شو کرتا ہے, تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پیکج میں رہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو نہیں ہوا. اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس بھی لگائے جائیں گے. تو مہنگائی کا طوفان تو اگلے آنے والے دنوں میں اور بڑھنے والا ہے. اب عوام کس کے پاس جائیں, کوئی ہماری بھی داد رسی کریں. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی ضرور. کہ آپ نے آج سارا فلور خود اپنے پاس رکھنا ہے؟ نہیں پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے, عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی ڈینائی ان کو نہیں کر سکتا. نہ میں یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں مسلم لیگ کو. میں مسلم لیگ کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کا تذکرہ آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ 4تھا مہینہ ہے, انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی, نہیں بڑھی, جو کہ 15 روزہ بڑھتی تھی. پیٹرولیم کے اوپر لیوی بڑھا دیں, یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے, ان کا نہیں بڑھانی ہم نے. یہ اقدامات نہیں ہیں. بھائی صاحب کتنی دیر تک یہ پریشر سنیں نا, سنتے تو جائے نا, آپ پیشنس تو رکھیں نا. 10 روپے بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی, پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی, آپ کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی نا, کہ نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل. یہ وہ اقدامات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا مسئلہ جو 4 5 6 سال سے قابو سے باہر نکلا ہو تو اس کو آپ چٹکی بجا کے ٹھیک کر لیں. یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی, سپر پاور بھی نہیں کر سکتی. اس پہ ٹائم لگے گا. خان صاحب کو خدشہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ 6 7 مہینے 8 مہینے 11 مہینے ان کو مل گئے تو یہ کہیں اس کے اوپر قابو نہ پا لیں. اس لیے دھڑا دھڑ پورا فوکس جو ہے وہ نئے الیکشن پر اور یہ وائٹ پیپر پر ہے.
لیکن بقائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اگر تھوڑا تحمل رکھیں تو دوسری طرف بھی تو چیزیں جا سکتی ہیں نا, کہ مہنگائی کا نقصان بھی نون لیگ کو ہو سکتا ہے. کریکٹ, نون لیگ تباہ ہو سکتی ہے. خان صاحب اگر میں ہوں, میں ان کو یہ ایڈوائز کروں کہ خان صاحب ان کو ذرا رہنے دیں 4 مہینے بعد, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا یہی عوام ان کے گلے پڑے گی. میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کل مثالیں نہیں دی تھی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کی وہ بات نہیں سنیں گے, اس لیے کہ کیسز کے فیصلے ہونے ہیں, مقدمات ہیں, ہمیں جلدی سے حکومت میں جانا ہے. انہوں نے ایزیوم کیا ہوا ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے, حالات 2018 والے نہیں ہیں. دیر از نو جنرل باجوہ, دیر از نو جنرل فیاض حمید. یہ جو خواب ہے نا 2/3 تو آپ نے تب نہیں لئی تھی جب آپ کا ستارہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اب تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا ستارہ جو ہے وہ آسمان سے باتیں نہیں کر رہا, آپ کو نہیں پتا, بلکہ غروب ہو چکا ہے. خیر ہم یہاں تک تو نہیں جائیں گے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیے آج بھی عمران خان صاحب موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, یہ میں ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں. نہیں وہ ایک اسپیسیفک سینس میں کہہ رہی تھی. نہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں. جس چیز نے ان کو پہلے مروایا ہے وہ چیز آج بھی قائم ہے, کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم جو ان کی پاپولرٹی کے اس گراف کو ٹرانسلیٹ کر سکے ان ریالٹی اور لوگوں کے مسائل حل کر سکے, وہ نہیں ہے. ان کے پاس بھوپوز ہیں بے پناہ, اتنے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ سماتے کیسے ہیں. کدھر ہیں جی شیخ رشید صاحب, اب ٹھیک ہے, چودھری فواد صاحب جو ہیں وہ ہر روز کوئی ایک درفن تو نہیں چھوڑتے ہیں, 3 دن وضاحتیں دینی پڑتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے اس پر 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ اب کی واقعتاً سانس گھٹ رہی ہے, جینا دوبر ہو گیا ہے. اور میں پھر ڈرا رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کے رد عمل سے بچیں. اس کو کہتے ہیں پیپلز جسٹس, پیپلز ریتھ. یہ 2 لفظ بڑے خوفناک ہیں. یہ ہم نے جہاں جہاں بھی دیکھا ہے وہاں سٹنگ رجیم جو ہے اس کی بڑی بربادی ہوتی ہے. چونکہ مسلم لیگ نون کو سروائیو کرنا ہے, مسلم لیگ نون کو سیاست میں رہنا ہے. سٹیک پر صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے, پوری پی ڈی ایم ہے, صحیح, پیپلز پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, اور 11 پارٹیاں 10 پارٹیاں اور بھی ہیں. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو اگلے الیکشن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پچھتائیں گے. اس لیے میں توقع کرتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہے, مجھے یہ توقع ہے کہ ان کو فل فور وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا, اگر انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بچانی ہے, اگر انہوں نے اپنے آپ کو مین اسٹریم پالیٹکس میں رکھنا ہے.